بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مودی بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ شو کروا رہا ہے کہ جیسے چین اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے اور کئی کلومیٹر تک اندر گھس آیا ہے، واپسی کا نام نہیں لے رہا، بلکہ اور تو اور چین نے تو پوری وادی گلوان میں جو ہے نا اس کا دعویٰ کر دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا واقعی مودی اتنا معصوم ہے اور چین نے ایک پلان بنایا ہے؟ بیسیکلی 1960 میں یہ جب ایکسائی چین کے اندر چین نے قبضہ کیا تھا تو وہ اس وقت سے گلوان ویلی کو اپنا حصہ سمجھتا، لیکن وہ اس کے بودر نہیں کر رہا تھا، اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ چین نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس نے ابھی کوئی بھی جنگ نہیں لڑنی، اس نے اپنے معاشی اہداف کو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس کی کئی وجوہات سامنے آئیں۔ ایک دم سے میں آپ کو اب اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں مودی واقعی اتنا معصوم ہے یا وہ پچھلے کئی سالوں سے چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اقدام کرے، ورنہ جو ہے نا چیزیں چین کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں ممالک نے بڑے مذاکرات کیے ہیں، بڑا زور لگایا ہے، لیکن زمین پہ کچھ بھی ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا، بلکہ کچھ پچھلے ایک ہفتے کے دوران دیکھا ہی جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے محاذ کی مکمل اور پراپر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور اگر اس وقت حالات واقعی محاذ پہ اتنے گرم نہ ہوتے تو مودی کو کسی بھی صورت لداخ میں جانے کی نوبت نہیں آتی۔ دونوں جانب سے فوجی تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں بھارت نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پورے مشرقی لداخ میں فوجی جو اپنی استعداد ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، وہیں گلوان ویلی اور پینگونگ ٹساؤ جھیل سے جو لیٹسٹ جو سیٹلائٹس پکچرز آ رہی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ چین کی جو زیر زمین متنازع اراضی ہے اس سے اس کا واپسی کا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ اس نے 186 پری فیب ہٹس وہاں پہ بنا لیے ہیں، شیلٹر تعمیر کر چکا ہے، وہاں پہ خیمے نصب کر دیے ہیں، اور جھیل سے متصل ایک جو فنگر ایریا ہے فنگر 5 اس کے نزدیک 2 چینی برق رفتار انٹرسیپٹر جہاز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ڈریگن اتنا کیوں پنکار رہا ہے، وہ ہاتھی کو مسلنے پر کیوں تلا ہوا نظر آ رہا ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے جو مبصرین ہیں وہ اس کی کئی وجوہات پیش کرتے ہیں، سیاسی ہیں، معاشی ہیں، اس کے علاوہ جغرافیائی ہیں، بے تحاشا اس کی جو نا وجوہات ہیں جو اس وقت جو فوری طور پہ ہیں۔ اس میں کافی ساری چیزیں جن میں سے خالصتاً جو ہے وہ مقامی نوعیت کی ہیں، جبکہ کچھ کا تعلق چین کے علاقائی اسٹریٹجک اور اقتصادی اہداف سے ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ چین کی نگاہیں کہیں پر ہیں جبکہ نشانہ کہیں اور ہے، اور وہ بیک وقت ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 2018 اور 2019 میں چینی شہر ووہان اور بھارتی شہر چنائی میں ہونے والی ملاقاتوں میں مودی نے پنگ کو یقین دلایا تھا کہ نئی دہلی بیجنگ کے خلاف باہمی تعاون کا پابند ہے۔ تاہم لداخ کے سرحدی سیکٹر میں بھارت جس طرح دفاعی تنصیبات کی تعمیر میں لگا ہوا تھا اس نے ڈریگن کو گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ بھارت نے شوک وادی کے دربگ سے گلوان وادی کے درمیان 255 کلومیٹر کی جو طویل سڑک بنائی، یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر تنازع کی وجہ ہے، لیکن یہ فوری تنازع کی یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، لیکن وہ جو ہے نا اسی گلوان ویلی سے گزر رہی تھی جس کو چین اپنا حصہ مانتا ہے، لیکن چین خاموش رہا۔ لیکن پھر بھارت اس پہ بھی باز نہیں آیا، اس نے دولت بیگ الدائی سے 7.5 کلومیٹر لمبی ایک فیڈر روڈ اندر بنانا شروع کر دی، جو کہ بھارت کی رسائی ایکسائی چین تک یقینی بنا دیتی تھی، اور بھارت کے سب سے زیادہ اہم مفادات اسی سڑک سے وابستہ ہیں۔ آگے کراکرم کا درہ ہے، بائیں طرف سیاچن گلیشیئر ہے، دائیں طرف دولت بیگ اولدائی ہے، اور دولت بیگ اولدائی پر دفاعی ایئر سٹرپ بھی بنائی گئی جہاں سے درہ کراکرم تک ہوائی مسافت صرف 8 کلومیٹر ہے۔ اس سے چین کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ بھارت بہت اندر تک آ چکا ہے اور چین نے اپنے اہم اسٹریٹجک مقامات کے دفاع کے لیے ضروری سمجھا کہ اس پر قبضہ کیا جائے، اور اب وہ اس برے طریقے سے بھارت کو گھیر چکا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے
چین اب زیر قبضہ علاقے چھوڑنے والا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کر کے بیجنگ سے ایک تیر سے دو شکار اس نے کیے ہیں۔ ایسا کر کے نہ صرف دولت بیگ الدائی ایئر اسٹرپ کو اس نے ناقابل استعمال کر دیا ہے، بلکہ ایکسائی چین کی جانب بھارت کی پیش قدمی کو روک دیا گیا ہے، اور یوں دریا قراقرم اور ایکسائی چین کے لیے یہ محفوظ ہو چکے ہیں، ورنہ بھارت یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہاں تک اپنی رسائی کو انتہائی محفوظ اور تیز ترین کرے، تاکہ وہ ان چیزوں کو جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ 1962 کی جنگ میں ان سے چھین لی گئی تھی ان کو واپس لیا جا سکے۔ دوسری جانب کھربوں روپے کی لاگت سے بننے والی جو دربگ دولت بیگ الدائی روڈ بھی ہے وہ اب چین کے رحم و کرم پر آ گئی ہے۔ چین جب تک چاہے گا جب تک وہ چلے گی، جب تک نہیں چاہے گا جب نہیں چلے گی، اور عملی طور پر اس خطے میں بیجنگ کی عملداری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو موجودہ چینی چڑھائی کی اہم وجہ لداخ خطے میں چین کے جو مقامی دفاعی اہداف ہیں، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ واضح طور پر چین کی جو جانب دراندازی کی جو مسلسل کوشش اصل میں دریائے سندھ اور شیوک کے مغرب کی جانب بھارتی افواج کو واپس دھکیل کر اس علاقے تک رسائی حاصل کر کے قبضہ کرنا ہے، جس پر چین نے 1960 میں دعویٰ کیا تھا۔ اس زمن میں ہند چین امور کے ماہر اور بیجنگ میں بھارت کے سابق سفیر پیٹ سٹوبن نے اس بارے میں ایک مضمون لکھا ہے، اور ایک بڑا اچھا انہوں نے جو اس کا خاکہ کھینچا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے قطعی اطمینان بخش نہیں ہے، کیونکہ چین کی پیش قدمی سے لگ رہا ہے کہ وہ لیکانگ کے مقام پر جھیل پر قابض ہونا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ سہرخ حکمت عملی کے تحت شمال میں سریجپ، جنوب میں چوشل اور وسط میں جھیل کے پانیوں سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے چینی افواج پوری چپ چاپ وادی، مشرق میں ایکسائی چین اور شمال میں شیوک وادی تک بھارت کی رسائی منقطع کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی کنٹرول شیوک دریا کے مغرب اور دریائے سندھ کے جنوب تک محدود ہو کر رہ جائے گا، اور جو بھارت ان دونوں دریاؤں کو فطری سرحدوں کے طور پر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاہم اگر چین قراقرم پہاڑی سلسلے کے جنوبی حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے ڈیپسنگ راہداری کے راستے نہ صرف سیاچن گلیشیئر تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ تاشقورغان جنکشن تک بھی پہنچ جائے گا، جہاں سی پیک گلگت بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ ایسا بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف دفاعی طور پر اہم نوبرو وادی جو ہے وہ غیر محفوظ بن جائے گی، بلکہ ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں سیاچن پر بھارت کی گرفت بھی کمزور پڑ سکتی ہے، اور پوری وادی سندھ ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جب لداخ کا سٹیٹس چینج کیا اور اس کو بھارت کے سیاسی نقشے میں ایکسائی چین اور گلگت بلتستان کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد جب ایکسائی چین تک رسائی کے لیے بھارت نے سڑک کی تعمیر شروع کی تو چین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات صرف نقشے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ نئی دہلی سرکار عملی طور پر ایکسائی چین پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ جب آپ کسی خطے کو اپنا اٹوٹ انگ بناتے ہیں تو اس کے بعد مزید مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے سابق معاہدے بھی ختم ہو گئے، اور پھر بات اسی پرانی روایت پر آ گئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چین طاقتور ثابت ہوا، وہ آئے اور قبضہ کر لیا۔ چین اب واپس جانے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے انڈیا کی سیاسی غلطی کی وجہ سے نہ صرف اپنے دفاعی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس حساس علاقے میں بھارت کو تصویراتی طور پر کافی حد تک کمزور بھی کر دیا ہے۔ چین نے بالاکوٹ میں بھارتی فضائیہ کے حملے کے وقت بھی یہ بیان دیا تھا کہ وہ کسی ملک کی حدود میں داخل ہونے کا حامی نہیں ہے۔ دراصل جنوب ایشیا خطے میں بھارت کی بدلتی سیاسی ترجیحات نے چین کو اس خطے کے بارے میں اپنے نظریات تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا، اور اب چین عملی طور پر مسئلہ کشمیر کا چوتھا فریق بن چکا ہے۔ تجزیہ نگار کافی جو ہے نا کشیدگی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی خاموشی کو بھی معنی خیز قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان کا موقف ہے کہ اسلام آباد نے ایک ایسے علاقے پر جس کو وہ اپنی شہرگ مانتا ہے کسی تیسرے ملک کی چڑھائی پر زبان بالکل بھی نہ کھولی۔ دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ چینی کارروائی کی حمایت کرتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ چین نے اس بارے میں پاکستان کو اعتماد میں لے رکھا ہو۔
چین مشرق وسطیٰ کے گرم پانیوں تک رسائی کا متمنی ہے اور اس نے اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان میں سی پیک کے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ ابھی یہ طے نہیں کہ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں شروع ہونے والی 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پاکستان کو اقتصادی طور پر کیا فائدے حاصل ہوں گے، لیکن اس سے جنوب ایشیا میں طاقت کا توازن تیزی سے بگڑنے لگا ہے۔ چین کی ویسٹرن تھیٹر کمان کی تبت سے لے کر سنکیانگ تک اور پھر اس کے بعد گلگت بلتستان تک سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، اور چین کسی بھی صورت میں اپنے اقتصادی اہداف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اقتصادی کم اور دفاعی زیادہ ہو چکے ہیں۔ سی پیک چین کے لیے اہم ہے اور اس مناسبت سے گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک اس اقتصادی راہداری کی سلامتی چین کی ترجیحات میں شامل ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت اور امریکہ کسی نہ کسی طرح بلوچ علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کر کے بلوچستان میں سی پیک راہداری کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو ان کے لیے قابل قبول نہیں، اور یہ معاملہ بھی چینی صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری طرف نریندر مودی کے بھارت نے ملک کی خوشحالی کے لیے سعودیہ، اسرائیل، امریکہ کے گٹھ جوڑ کر لیا انہوں نے، اور مودی اور شی پنگ کے درمیان ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس سیاسی گرم جوشی سے کافی دور پانیوں سے لے کر عالمی سیاسی اکھاڑے میں نئی دہلی ہر اس اتحاد کا حصہ بنتا چلا گیا جس کا مقصد جنوبی ایشیا میں بالعموم اور عالمی سطح پر بالخصوص چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا۔ مبصرین اس ضمن میں نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی گرم جوشی اسرائیل اور سعودی ممالک کے ساتھ بھارت کے اشتراک کی نئی کہانیوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بھارت امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر ایک بحری الائنس میں شامل ہے جس کی ایکسرسائز کی جا رہی ہیں بحرہ ہند کے اندر، جسے 4 طرفہ سیکیورٹی ڈائلاگ کہتے ہیں، جس کو منسٹریل سطح تک فروغ دیا گیا ہے، اور اس الائنس کا مقصد چین کو سمندروں میں گھیرنا ہے۔ اس سے چین کے لیے دوسرے علاقوں خصوصاً بحیرہ چین اور آبنۂ ملاقہ میں جاپان، ویتنام، کوریا، فلپائن وغیرہ کے حوالے سے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہاں پر چین نے طاقت کے بل پر اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے، لیکن اس وسیع سمندری خطے میں امریکہ اور اس کے حلیف چین کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، جن میں ہندوستان بھی شامل ہو چکا ہے۔ چین کو اندازہ ہے کہ اگر فوری طور پر اس الائنس سے ابھرنے والے خطرات سے نہ نمٹا گیا تو اس کے مفادات ویتنام سے افریقہ تک شدید خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور وہ عالمی طاقت بننے کی اس دوڑ کے اندر بہت پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو چین کے لیے انتہائی پریشان کن ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو فوجی اقدامات پر آمادہ کر چکی ہے، حالانکہ جنگ چین کی پالیسی میں کسی بھی صورت اس وقت شامل نہیں تھا۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور یہ خطہ بدامنی کی طرف جاتا ہے یا اس خطے کے اندر سکون بحال ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔